مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں یہ 2024 کے مطابق میں بنانے لگا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ یہ ایک سیم آڈیو ہوگی جو کہ 12 کے 12 سٹارز کے شروع میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور سٹار کی میری 2024 والی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے اندر بھی سیم یہی آڈیو شروع میں چلے گی، اس کے بعد آگے حالات جو بتاؤں گا وہ علیحدہ ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بتانی ضروری اور وہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے ضروری ہیں ایک جیسی، تو اس میں یہ کہ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بناؤں، اس لیے ایک ہی آڈیو بنا کر میں سٹارٹنگ میں لگاؤں گا تاکہ میرا بھی ٹائم بچے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے کوئی میری 2024 کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی ہوگی یہ تفصیل، اسے سکپ کرنے کے بعد آگے اپنے سٹار کے بارے میں دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، سٹارٹنگ کے اندر ہی میں ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2024 یا کوئی بھی سال جب آتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں، تو اس سے پچھلا سال اگر آپ کا برا گزرا ہے، نارمل گزرا ہے، تو اگلے سال میں قدم رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ نیا سال انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں چینجنگ لے کر آتا ہے، کاروباری لحاظ کے اندر، اولاد کے معاملے کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، تو اس کی تیاری پہلے کر لینی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ جو میں ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کو اگر 18 کا مسئلہ ہے، حمل ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اس کو حمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اگر اس کو 18 کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کو آلریڈی پرابلم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے معاملات کے اندر اگر میں نے بتایا ہے تو اس کے اندر بھی کسی کے اوپر جادو ٹونا کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے اس کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں کچھ ویڈیو کے لنکس اور اپنی پرانی ویڈیوز کے دیتا ہوں اسکرین شاٹ وغیرہ، یہاں پر وہ دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ویڈیو کے لاسٹ میں جو صدقہ بتاتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ستاروں کی منحوست جادو ٹونے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ منحوست کے لیے بھی ہوتا ہے اور ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو میں صدقہ اور زکوٰۃ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آپ کا پڑھائی بتاؤں گا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو جنوری کے بعد یعنی سال شروع ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا سٹار ہے اس کی تفصیل وغیرہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے مطابق کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کون سا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر، یہ 1.5-2 مہینے کے پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سال شروع ہونے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں، تاکہ جب سال شروع ہو تو اس سال میں جب آپ لوگ قدم رکھیں تو ایک بہترین آپ کا سال گزرے۔ تو اب سب سے پہلے اگر آپ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پہلے سے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کا جو ہے رشتوں کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس میں بندش ہے، تو اس کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور آپ کا وہ ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو بندشیں اور رکاوٹیں اگر جادو کی وجہ تو اس کی نشانیاں اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ والی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی ہے، کوئی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے، 18 کی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، تمام چیزوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی، اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے سے ہی سب آپ کو تمام اپنی پریشانیاں مل جائیں گی، اور اس میں کافی حد تک میں نے کچھ علاج بھی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ علاج بھی ملے گا، تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں 100% مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج ثور، سٹار ٹورس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔
بزنس مین ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لے کر بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، کھڑا ہو کر بیچتا ہے، جیسے ایک دکاندار ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تجارت کرنے والا بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ سال انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے منتھلی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو انشاءاللہ میں ہر مہینے اب بتاتا رہوں گا، مگر جو اوورال آپ کے پورے سال کی کنڈیشن آ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ خاص طور پر تیسرا اور چوتھا مہینہ گزرنے کے بعد تو آپ کے کاروبار میں ضرورت سے زیادہ عروج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستانی حالات بھی بہتر ہونے کے چانسز ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد پانچویں اور چھٹے مہینے میں جا کر کاروباری حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہونے کے چانس ہیں۔ تو آپ جو ہے اس چیز کے اوپر دھیان دیجیے گا، ایک طرح سے تیاری رکھیں۔ کاروبار جب ظاہر ہے بہتر ہوگا تو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اپنی انویسٹمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بینیفٹ ملنے کے چانسز پورے سال کے اندر بہت اچھے ہیں۔ اتار چڑھاؤ اگر ہوا تو انشاءاللہ منتھلی ویڈیو میں وہ آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی، تو سب سے پہلے سرکاری نوکری جو کرنے والے حضرات ہیں جو کہ پکے ہیں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کے لیے یہ سال جو ہے تھوڑی سی پریشانیاں لے کر آ سکتا ہے، آپ کا ہر منتھ کے حساب سے اتار چڑھاؤ ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ منتھلی ویڈیو دیکھیں اس کے اندر۔ مگر اوورال یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتری اور نقصان دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ۔ نقصان اس طرح کا کہ الزامات لگ سکتے ہیں، نوکری کے اندر پرابلم آ سکتی ہے، ترقی ہونے کے چانسز سرکاری نوکری میں بہت کم ہیں، اور جو کچے ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں اس سال کے اندر۔ یہ حکومت جو اب نہیں آئے گی وہ ہو سکتا ہے کہ کچے لوگوں کو پکا بھی نہ کرے، اور بلکہ آپ لوگوں کو بھی نکال کر نئے لوگوں کو رکھیں تاکہ اپنے آپ کو وہ بہتر دکھا سکیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کو بہت دھیان سے یہ وقت یہ سال گزارنا پڑے گا، خاص طور پر چھٹا، ساتواں مہینہ، آٹھواں مہینہ جو ہے آپ پر بھاری ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے کام کے اندر کوئی کمی ہے، بتانے کا مقصد پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا سدباب کر سکے۔ یاد رکھیں نصیب ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب بدل سکتا ہے، اگر نصیب نہ بدلا جائے تو دعا کرنے کا طریقہ میرا رب نہ بتاتا آپ لوگوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر کے بدلی کر سکتے ہیں، سدباب کر کے اپنا حل کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سدباب کریں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ سال بہتری کی طرف جائے گا، تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں، اور سرکاری نوکری والوں کے بھی کافی چانسز تنخواہ بڑھنے کے۔ اچھا، آپ کی تنخواہیں بڑھنے کے کافی حد تک تقریباً 80% تک چانس ہیں، تو اس سال کے اندر یہ آپ کو ایک خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ منتھلی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا میں آپ کو۔ کوئی خاص آپ کے سٹار کے اندر جو ہے نقصان ہونے کے چانس پورے سال کے اندر نظر نہیں آتے، مگر بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ محنت کریں، وقت اگر اچھا گزرا ہے اس کو اور اچھا بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے منتھلی ویڈیو سب سے بہتر ہے، کیونکہ ہر منتھ کے حساب سے آپ کا سٹار کی چینجنگ ہوگی اس معاملے کے اندر۔ آپ منتھلی ویڈیوز دیکھیں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طریقے سے نیا کاروبار کرنے والے بھی اس معاملے کے اندر منتھلی ویڈیوز دیکھیں، اور وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سالانہ کے حساب سے نہیں ہو سکتا، بہت سارے معاملات اس میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، لڑکوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، جن کی تو ابھی عمریں ہوئی ہیں رشتوں کی، تو اور کوئی مسئلہ آج تک نہیں آیا، بندش وغیرہ کی ایسی کوئی پرابلم سامنے نہیں، ان کے لیے تو یہ سال بہت اعلیٰ ہے، لڑکے لڑکی دونوں کے لیے۔ اور جن لوگوں کو پہلے ہی رشتوں کے مسائل ہیں اس کے لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے بندش کی ویڈیو دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر منتھلی جو میں بتاتا ہوں ہورسکوپ، اس کے اندر میں جو صدقہ وغیرہ دوں گا وہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اوورال چانسز رشتہ ہونے کے کافی زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس مہینے کے اندر، اس سال کے اندر آپ کو کافی اس میں بینیفٹ مل سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں جو میری بچیاں بے اولاد ہیں یا جن لوگوں کے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ کا جو ہے سٹار وہ تقریباً کافی حد تک بہتر ہے، مگر اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔ خاص طور پر بچیوں کو جسمانی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر پانی کی تھیلیاں بننا،
یا پرانی تھیلیاں جو ہیں وہ آلریڈی ان کا بڑھ جانا، یہ معاملات آپ کے سٹار کے اندر کافی زیادہ آ سکتے ہیں۔ ورم اور سوزش، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ آج کل بچیوں میں، اور آپ کے سٹار میں تو کافی زیادہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے علاج شروع کروائیں اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، ورنہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر یہ پرابلم پہلے سے ہے تو اس کا کروائیں، اگر بچی کو ڈیٹ کے دوران تکلیف شروع ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ورم سوزش کی اور یہ اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہوگا اسے، تو فوری طور پر آپ کے لیے چیک اپ کرانا بہتر ہے۔ یہ آپ کے سٹار کے اندر جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے منتھلی ویڈیو سب سے بہتر ہے، کیونکہ ہر مہینے کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ منتھلی ویڈیو ہے۔ ویسے اوورآل آپ کو یہ بتا دوں کہ تیسرے مہینے تک کوشش کریں، تیسرے مہینے تک اگر کام بن جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو چوتھے اور پانچویں مہینے میں پاکستان کے اندر کام کرنا شروع کرنے کی کوشش کریں، یہاں بھی آپ کے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سٹار کے لیے ویسے سب سے زیادہ بہتر بزنس ہوتا ہے، اور باہر جا کر آپ صرف نوکری کر سکتے ہیں، بزنس نہیں کر سکتے، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بزنس کی طرف دھیان دیں تو زیادہ آپ کو عروج ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھریلو معاملات منتھلی ویڈیو میں بھی اتار چڑھاؤ کے ساتھ بتاتا ہوں، مگر اوورآل جو سال کے مطابق بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو بچیاں سٹار سے تعلق رکھتی ہیں، یہ پہلے بتا دوں گھریلو معاملات کن کے، جو شادی شدہ ہیں، جن کی آگے قبیلداری شروع ہو چکی ہے، جو کنوارے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جو ہے اولاد کی وجہ سے آپ کو معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، یہ دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، مرد اور عورت کے بارے میں، کہ اولاد کی طرف سے آپ کو پرابلم ہوگی، کچھ بیماریوں کا مسائل بن سکتے ہیں، چڑچڑے پن گھر میں آ سکتے ہیں، فضول اس طرح کی، یعنی اولاد کی وجہ سے آپ کو ذہنی ٹینشن مل سکتی ہے۔ اس کے بعد عورت ذات جو اس سٹار سے تعلق رکھتی ہے، آپ اس پورا سال چڑچڑا پن کا شکار رہیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس چیز سے جتنی پرہیز کرے اتنا بہتر ہے، ورنہ یہ چیز آپ کے میاں کے کاروبار میں نقصان دے گی۔ عورت ذات جب غصہ کرتی ہے، عورت ذات جب لڑتی جھگڑتی ہے تو اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہ چیز مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کی عورت ایسا کرتی ہے اور آپ کی وجہ سے کرتی ہے اور آپ یہاں اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ جو مرد حضرات ہیں اس سٹار سے تعلق رکھنے والے، انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر پورے سال کے اندر ٹھنڈے لگ رہے ہیں فی الحال جو حساب جا رہا ہے۔ آگے منتھلی ویڈیوز میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اتار چڑھا ہوگا، مگر فی الحال تو پورے سال کے اندر آپ کی وجہ سے زیادہ لڑائی جھگڑے سامنے نہیں آ رہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے وہ نظر بد کی وجہ ہو سکتی ہے یا کسی تیسرے بندے کی چیز جو ہو سکتی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے
کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں. سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میرا رب ہماری کیا مانے گا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ موقع غیر موقع کے چکر میں نہیں پڑھنا. 17 ارکات پوری کی پوری پڑھنی. اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے. ٹھیک ہے، وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں. نماز کو اتنے آرام سے پڑھے اور یہ چیز اس طریقے سے کرے. نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا. تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں. 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف. اللہ اکبر. اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی. میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا. جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے. اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 چھٹانگ گوشت. بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو. وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے. فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے. اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے. صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے. دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا. ٹھیک ہے جی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا. میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے. جس پریشانی میں آپ موجود ہو میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا. یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا. یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.